سب سے بڑا کرم ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ یہ بات ہم بارہا کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی شخص کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، تمام آرائش اور سکون نصیب فرمائے، لیکن اسے ایمان کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا گیا تو اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا۔ اور اگر کوئی شخص وہ ہے جسے دنیا کی آرائش، آسائش اور یہاں کی نعمتیں اسے نہیں ملی، لیکن اسے ایمان کی نعمت مل جائے تو پھر اس کو سب کچھ مل جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے سامنے بارہا اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اور ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بالکل ابتدا میں، سورہ فاتحہ کی ابتدا میں ہم قرآن پاک کی ابتدا ہی میں اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دہراتے ہیں اور بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہلوا رہا ہے اور ہر رکعت میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ چلائیے۔ اور پھر اس کے بعد صرف یہ دعا نہیں کروائی گئی بلکہ آگے یہ بھی دعا کروائی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ فرمایا کہ منعم علیہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ منعم علیہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ ہے نبیین، وہ صدیقین، شہداء اور صالحین لوگ ہیں۔ فرمایا کہ یہاں پر صرف منعم علیہ لوگ یعنی جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان لوگوں کا ذکر نہیں فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا، بلکہ آگے یہ بھی فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا کہ ایک طرف دعا کروائی کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائے، اور پھر دوسری طرف آگے فرمایا کہ منعم علیہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ پھر آگے ہم سے یہ بھی دعا کروائی گئی اور بارہا کروائی جاتی ہے، رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے اور مانگتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو مغضوب ہوئے اور جو ظالم ہوئے، یعنی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہیں، ان تمام راستوں سے ہماری حفاظت فرما جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہونے والوں میں شامل ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو دعا کروائی ہے اور جس کو ہم ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دہراتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس سلسلے میں یاد کرواتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم صراط مستقیم کی بھی دعا کریں اور منعم علیہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان لوگوں کے راستے کی بھی دعا کریں، اور ساتھ میں جو غضب کے شکار ہوئے، جو گمراہ ہوئے، ان سے ان کے راستے سے بچنے کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کروائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے ہر حال میں مشفق تھے، آپ ہمارے لیے رحمت تھے، آپ کی محبت اور شفقت کا علم ہر مومن، ہر مسلمان، ہر امتی کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت کے تئیں کتنی تھی، کتنی محبت کرتے تھے، کتنا تعلق تھا کہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امت کا نام ہوتا تھا۔ ایسے وقت میں جب کہ پوری انسانیت سوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے اور اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور مانگتے تھے امت کے لیے کہ وہ امت ہدایت پر رہے اور وہ گمراہی سے بچ جائے، وہ جہنم کے راستے سے ہٹ جائے اور وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت جو آپ کا بالکل آخری وقت چل رہا تھا، آپ اس تکلیف کی شدت میں بھی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور امت کے بارے میں اللہ سے مانگ رہے تھے۔ اندازہ کریے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اتنے مشفق اور اتنی محبت کرنے والے ہیں، وہ ہمیں آئندہ آنے والے حالات سے انہوں نے بہت پہلے ہی آگاہ کر دیا، ہم وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی پا کر وہ تمام باتیں بتلا دی کہ قیامت کے قریب جو فتنے آنے والے ہیں
اور امت کے عقائد پر اور امت کے اوپر جو ہے مالی اعتبار سے جانی اعتبار سے جتنے بھی فتنے آ سکتے تھے ان تمام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبردار کر دیا اور بتلا دیا کہ دیکھو عجیب عجیب قسم کے فتنے آئیں گے اور فتنے اس قدر کثرت کے ساتھ آئیں گے، اس قدر تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ آپ نے یہ مثال دے کر فرمایا جیسے جو ہے اندھیری رات پوری طرح چھا جاتی ہے، فرمایا کہ اس طریقے سے جو فتنے چھا جائیں گے۔ کہیں آپ نے مثال کے طور پر فرمایا کہ ہار جب ٹوٹتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک منکا دوسرے منکے کے بعد اور دوسرا منکا تیسرے منکے کے بعد جیسے تسلسل کے ساتھ گرتا ہے، فرمایا کہ اس طریقے سے جو فتنے آئیں گے۔ فرمایا کہ فتنوں کا حال یہ ہوگا کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ آئے گا، اور دوسرا فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ تیسرا فتنہ آئے گا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ ایمان پر حملہ کرنے والے، ہمارے ایمان کو برباد کرنے والے، ہمارے عقائد کو برباد کرنے والے فتنے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات بتلا دی کہ دیکھو اپنے ایمان کی حفاظت تمہیں کرنا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في أمتي كذابون دجالون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم۔ فرمایا کہ دیکھو جو ہے تمہارے پاس عنقریب بہت سے فتنے آئیں گے۔ فرمایا کون آئیں گے؟ فرمایا کہ کذاب آئیں گے، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے۔ فرمایا دجال آئیں گے، بہت زیادہ دجل اور فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے آئیں گے۔ فرمایا کریں گے کیا؟ فرمایا کہ تمہارے پاس ایسی نئی نئی باتیں لے کر آئیں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، فرمایا کہ جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا، ایسی نئی نئی باتیں تمہارے پاس لے کر آئیں گے اور گمراہی کو پھیلائیں گے۔ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اس فتنوں سے بچانا، فرمایا کہ دوسروں کو بھی بچانا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ہدایت ہم کو دی ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ آج وہ دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس میں نئے نئے فتنے جو ہے رونما ہو رہے ہیں، نئے نئے انداز میں کام کر رہے ہیں، اور خاص طور سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد پر حملہ ہو رہا ہے اور ان کے ایمان کو سلب کرنے کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ ان کو جو ہے راہ راست سے ہٹانے کے لیے اور ان کو جو ہے صحیح طریقے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو، آپ کے بتائے ہوئے راستے کو جو مضبوطی سے تھامے رکھے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے کو جو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، فرمایا وہی جو ہے کامیاب ہوگا اور وہ جو ہے اپنے آپ کو کامیاب رکھ پائے گا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتلایا ہے وہ یہ کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے جو ہے جاری فرمائے۔ ایک طرف رجال اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور دوسری طرف کتاب اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغام بھیجا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو دو راستے رکھے ہیں، ایک طرف انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بنا کر بھیجا اس مقصد سے کہ انسانیت کبھی بھی اللہ کی ہدایت سے محروم نہ ہو۔ یہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں اللہ نے جو ہے انبیاء اکرام کو بھیجا، ہر علاقے میں انبیاء اکرام کو بھیجا، ہر جگہ ہر جو ہے قوم وہ جو ہے الگ الگ موقع اور الگ الگ اعتبارات سے انبیاء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے رہے۔ لیکن ایک موقع وہ آیا کہ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو انہوں نے فرمایا کہ اب میرے بعد صرف ایک نبی آنے والا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرْهُم بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ اب میرے بعد جو ہے وہ آنے والے ایک نبی ہے، وہ احمد نام کے ہوں گے، وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور قرآن نے صاف طور پر اعلان فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر بھیجے گئے
یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نبوت کو مکمل فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت کو جو ہے تمام فرما دیا، اپنی نعمت کو تمام فرما دیا۔ قرآن نے اس بارے میں صاف طور پر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نبی بنایا ہے وہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بیان فرمایا۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت، کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بارے میں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة۔ فرمایا کہ دیکھو میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے خوبصورت محل بنایا ہو۔ فرمایا کہ اس محل کا عالم یہ ہے کہ بہت خوبصورت ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھا کہ ایک جگہ ایک اینٹ رکھنا باقی ہے، فرمایا انا النبینا، میں وہ آخری اینٹ ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ صاف اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام کا شروع فرمایا تھا، وہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی كذابون دجالون كلهم يزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو عنقریب تم میں جھوٹے کذاب اور دجال قسم کے لوگ آئیں گے۔ فرمایا کہ وہ کریں گے کیا؟ فرمایا کہ ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے دعوے دار آئیں گے، لیکن وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ کب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ہرگز نبی نہیں ہوں گے، بلکہ خود ساختہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، اس دعوے دار کو ماننا کفر ہے، اور وہ جو ہے اسلام سے خود بخود خارج ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ بات ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم دیکھو گے کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ دو شخصیات کو بھیجے گا۔ فرمایا کہ وہ دو شخصیات کون ہیں؟ فرمایا کہ ایک مہدی ہے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا کہ یہ دو شخصیات کی کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو حضرت مہدی جو ہے نبی نہیں ہوں گے۔ فرمایا پھر کون ہوں گے؟ فرمایا کہ حضرت مہدی خلیفہ ہوں گے۔ فرمایا کہ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جیسے جو ہے سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ جو ہے خلیفہ تھے، ایسے ہی حضرت مہدی خلیفہ ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ آئیں گے تو کیسے آئیں گے، وہ کیوں آئیں گے؟ فرمایا کہ جو ہے دنیا بھر میں فتنہ اور فساد عام ہو جائے گا، ایسے وقت میں فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، ظلم اور جور کو ختم کرنے کے لیے حضرت مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ فرمایا کہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ فرمایا کہاں پہچانے جائیں گے؟ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے۔ فرمایا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المہدی منی، مہدی کون ہوں گے؟ فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے۔ فرمایا کہ من عطرتی، فرمایا کہ میرے عطرت سے ہوں گے۔ فرمایا حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ جو ہے حضرت مہدی کو پہچانا کہاں جائے گا؟ فرمایا کہ مہدی کو جو ہے مکہ مکرمہ میں پہچانا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں کہاں پہچانا جائے گا؟ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور حجر اسود، ان دونوں کے درمیان حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا۔ یہ تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتلائی؟ اس لیے بتلائی کہ آئندہ بہت سے جھوٹے دعوے دار جو نبوت کے ہوں گے وہ اس راستے سے آ کے لوگوں کو گمراہ کریں گے کہ پہلے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، پھر حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور پھر نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اس طریقے سے جو ہے آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کے ایمان کو سلب کرنے کی محنت کریں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی جو تشریف لائیں گے وہ پوری
فساد کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو کیا عقیدے ختم نبوت کے خلاف یہ عقیدہ ہوگا؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا وہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ آپ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے ہیں تو پوری امت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد جو مسلمان ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوگا، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان میں جو ہے ہر ایک پر ایمان لائے۔ انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن پر ہم ایمان لا چکے ہیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی نیا ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ جب تشریف لائیں گے تو فرمایا کہ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ بحیثیت امتی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ فرمایا کہ کیا ان کی امتی ہونے کی وجہ سے کیا ان کی نبوت چھینی جائے گی؟ فرمایا کہ ہرگز ان کی نبوت چھینی نہیں جائے گی، کیونکہ جو ہے کسی نبی کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ان سے نبوت چھینی نہیں جاتی، بلکہ وہ جو ہے ایک طرف امتی بھی ہوں گے اور دوسری طرف نبی بھی ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام نے بہت پیاری مثال دی اور فرمایا کہ دیکھو کسی ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ بطور گیسٹ اور مہمان کے جاتا ہے، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوگا کہ وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تشریف لائیں گے تو فرمایا کہ بحیثیت امت ہی تشریف لائیں گے۔ یہی معاملہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نازل ہونے سے متعلق قرآن پاک میں جو ہے اس سلسلے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ ضرور بھی ضرور اہل کتاب ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ فرمایا کہ اس وقت یہودی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت اپنے پاس اٹھا لیا۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور تشریف لائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا دجال، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ یہ معاملہ ہے کہ ایک طرف حضرت مہدی کی جو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ یہ دو شخصیات کی طرف وضاحت بھی فرما دی اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو ہے آنے والے ان بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں ہم کو نشاندہی فرما دی ہے کہ یہ جو فتنے ہوں گے جو ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کریں گے یا مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، یہ گمراہ کرنے والے اور مسلمانوں کی ایمان کو خراب کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں نشاندہی فرمائی، آج سے نہیں بلکہ نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے بعد بہت سے جو ہے دعوے دار آئے اور پھر آج سے تقریباً 100 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نام کا ایک شخص کو آیا، اس نے بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا، اس نے بھی یہی کہا کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور نعوذ باللہ اب جو ہے بالکل نیا فتنہ کھڑا ہوا شکیل بن حنیف نام سے اور اس نے بھی بالکل یہی دعوے کیے کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ جو دعوے دار آج آ رہے ہیں ان کی من کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اپنے آپ کو جو ہے مسلمانوں کے حلیہ اور لباس میں وا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ ایمان کے ڈاکو اور یہ ایمان کو جو ہے سلب کرنے والے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، ان کے ایمان کو سلب کرنے والے یہ آتے رہیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ فرمایا کہ یہ آئیں گے تو اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جبکہ ایسے فتنے اس وقت بہت عام ہو رہے ہیں اور یہ جو کہ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی جو ہے نوجوان ان فتنوں سے متاثر ہو رہے ہیں، پورے ملک میں جو ہے اس نئے فتنے سے جو ہے کئی نوجوان متاثر ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ یہ تھا کہ تقریباً 100 سال سے چل رہا ہے اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنا ایمان برباد کیا۔ اب جا کر یہ جو نیا فتنہ کھڑا ہوا اس سے بھی جو ہے کئی لوگ جو ہے متاثر ہیں، کئی نوجوان متاثر ہیں اور ہمارے شہر یہاں پر جو ہے کئی نوجوان متاثر ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے جو ہے یہ فتنے کا پرچار کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے بہکا رہے ہیں، خاص طور سے
اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ جو ہے متاثر کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو محنتیں کی جا رہی ہیں وہ ظاہر میں جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر اور خوب دینداروں والا لباس اختیار کر کے وہ ظاہر میں جو ہے بہت نیک بن کر آتے ہیں۔ عموماً جو ہے اس سلسلے میں جو دھوکہ لگتا ہے وہ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں اگر کوئی مسلمان نظر آئے اور وہ جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو، قرآن بھی پڑھتا ہو اور دیگر چیزوں کو بھی ادا کرتا ہو، تو ہم جو ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کی جو خصوصیات ہیں ان میں یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ پورا کا پورا دین ماننا لازمی ہے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ کوئی ایک آیت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، کسی ایک رکن کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ جو ظاہر میں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن اسلام کے بنیادی عقائد، عقیدے، ختم نبوت، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ جو ہے ظاہر میں ہم کو نظر آتے ہیں کہ جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور جو ہے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام کے بنیادی عقیدے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں وہ جو ہے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا اس صرف دعویٰ کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم اس وقت تک اس کو جو ہے اس کی تصدیق نہیں کرتے جبکہ وہ جو ہے توحید کو نہیں مانتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ ویسے تو ہر قوم جو ہے خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن جب تک وہ توحید کو نہیں مانے گا تب تک ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جو ہے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کو ایک ماننا لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کو ماننے کا دعویٰ کرے، اس کی صفات کو ماننے کا دعویٰ کرے، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ کو رحمت للعالمین نہیں مانتا، آپ کو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا نہیں مانتا کہ پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی راہ نجات ہے، آپ کے طریقے پر ہی چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر جو ہے دنیا کا کسی بھی خطے کا آدمی ہو، چاہے وہ عرب کا ہو، چاہے وہ عجم کا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ جاپان کا ہو یا کہیں امریکہ کا ہو، ہر شخص اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو جو ہے منوانا چاہتا ہے، اگر وہ جو ہے آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر اور آپ کے راستے پر چل کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے بعد کسی اور طریقے کو اختیار کرنے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی آخری نبی نہیں مانتا اور آپ کے بعد کوئی جھوٹے شخص کو وہ جو ہے چاہے وہ جو کوئی بھی ہو اگر وہ جو ہے اگر مانتا ہے تو معاملہ یہ ہوگا کہ وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، چاہے ظاہر میں اس کے جو ہے کوئی بھی اعمال نظر آتے ہو۔ یہاں ایک بات بنیادی طور پر سمجھ لیجیے، اب جب کہ اس قسم کے فتنے بہت کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے لازمی چیز کیا ہے کہ ہم کو صحیح اور غلط میں فرق معلوم ہو، ہمارے سامنے صحیح عقیدہ معلوم ہو، تبھی ہم غلط کو جو ہے ٹھکرا سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے۔ آج جو ہے جتنے فتنے سے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، ان نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں صحیح عقیدے کا علم نہیں ہے، انہیں صحیح عقیدے کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، اس بنیاد پر وہ جو ہے غلط چیز کو صحیح سمجھ کر قبول کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ فرمایا کہ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر جو فرمائی۔ عقیدہ ختم نبوت کا ایک بہت اہم عنصر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر پوری انسانیت تک دین کیسے پہنچے گا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری امت پر ڈال دی، امت کے ہر فرد پر ڈال دی کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ اب ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی زندگی میں صرف جو ہے گناہوں سے بچوں گا، غلط کاموں سے بچوں گا، وہ جو حرام چیز سے بچوں گا،
میں جو ہے اپنے طور پر جو ہے میں یہ کام کر لوں گا، تو فرمایا کہ یہ صرف اکیلا اس کا یہ کام نہیں ہوگا، بلکہ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ کسی علاقے کا کوئی داروغہ ہے، اب وہ جو ہے یہ کہے کہ بھائی میں تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو کوئی جرم نہیں کر رہا ہوں اور میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، اسے کہے گا کہ بھائی جو ہے تجھے داروغہ بنایا اسی لیے گیا ہے کہ تو جو ہے خود بھی یہ نہ کرے اور پورے علاقے میں بھی جرم ہونے نہ دے، غلط کام ہونے نہ دے۔ تو یہاں بحیثیت جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ذمہ داری ڈالی ہے۔ ایک طرف مجھے اپنی زندگی میں جو ہے گناہوں کو اختیار نہ کرنا ہے، غلط کاموں کو اختیار نہیں کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی میں جو ہے غلط عقائد کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری ہے کہ میرے اطراف میں اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے، میرے اطراف میں کوئی جو ہے غلط عقائد پھیلاتا ہے، کوئی جو ہے غلط افکار کو پھیلاتا ہے، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جو ہے سلیقے سے روکوں، حکمت کے ساتھ روکوں، میں اس کو دوبارہ جو ہے صحیح راستے پر لانے کی محنت کروں۔ اگر نہ کروں گا تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے اور کل قیامت میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گریباں پکڑیں گے کہ بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد اور بڑی قربانیوں کے بعد جو دین تم تک پہنچایا گیا تھا، اس دین کی تم نے حفاظت نہیں کی، جو ہے محنتیں ہمارے جو ہے اسلاف نے کی تھی اور وہ محنتوں کے بعد آج محفوظ شکل میں دین ہم تک پہنچا ہے کہ آج ہم اور آپ ہم سب یہاں مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں، تو یہ ہمارے اکابرین کی جو محنتیں ہیں، ہمارے اسلاف کی محنتیں ہیں، صحابہ کی محنتیں ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں کہ ہم تک صحیح دین پہنچایا گیا۔ اگر ہم اس کو جو ہے آئندہ نسلوں تک صحیح طور پر نہیں پہنچائیں گے تو کل قیامت میں ہمارے بڑے ہمارا گرہبہ پکڑیں گے، کل قیامت میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جام کوثر لینے کے لیے ہم جائیں اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ تمہارے علاقوں میں، تمہارے گلیوں میں جو ہے میرے باغی اور جو ہے ختم نبوت کے منکر اور وہ جو ہے دین کے جو ہے ڈاکو جو ہے گھما کرتے تھے، تم نے اس سلسلے میں کیا کیا، تم نے اس سلسلے میں کیا کام کیا؟ اگر ہم سے یہ سوال کر لیا جائے تو پھر ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اس لیے ذمہ داری کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے آج کے دور میں اگر ہم اس سلسلے میں محنت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم جو ہے اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی راہ یاب پر آ جاتا ہے وہ جو ہے نجات پا دیتا ہے، فرمایا کہ جو ہے اگر وہ جو ہے ہدایت پر رہتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر اجر عطا فرمائے گا، اور میں کہ جو ہے تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں کرنے والا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر شخص صحیح عقیدے کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ جتنے فتنے آتے ہیں ان کا سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے علماء کرام سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ علماء کرام سے کاٹنے کا جو ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس دور میں ہم کو علماء کرام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر فتنہ جو ہے جو بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کو علماء کرام سے کاٹ دیں۔ اگر جو ہے بکریوں کے ریوڑ کو اس کے جو چرواہے سے کاٹ دیا جائے تو پھر کوئی بھی بھیڑیا جو ہے اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ ہم میں ہر شخص جانتا ہے کہ آج کی جو ہے مصروفیات والی زندگی میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم عموماً جو ہے علم کے لیے وقت نکالیں، حالانکہ نکالنا چاہیے، اس سلسلے محنت ہونی چاہیے، لیکن عموماً نہیں ہو رہی ہے۔ تو کم سے کم ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے قریب کے جو مساجد کے علماء اکرام جو مستند ہو، جو جاننے والے ہوں، ان سے جڑے رہے۔ کوئی بھی نئی بات، کوئی نئی عقیدہ، کوئی نیا طریقہ لے کر آتا ہے، فوری علماء اکرام سے رجوع ہوں اور ان سے صحیح بات معلوم کر کے اپنے عقائد کو جو ہے درست کرتے رہیں۔ اور اس سلسلے میں دوسرا بنیادی کام یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں نئی نوجوان جو ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں اور وہ خاص طور سے جو ہے دنیا بھر سے جو ان کا رابطہ انٹرنیٹ اور جو ہے موبائل اور اس قسم کی جو ہے ویب سائٹس وغیرہ کے ذریعے ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو چکا ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ ہم ان تک صحیح دین نہیں پہنچا رہے ہیں، لیکن ان تک جو ہے کفر پہنچ رہا ہے، ان تک ضلالت پہنچ رہی ہے، ان تک جو ہے بے حیائی پہنچ رہی ہے، ساری چیزیں دنیا کی جو ہے ان تک پہنچ رہی ہے، لیکن صحیح بات ان تک نہیں پہنچ پا رہی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح پیغام ان تک پہنچائیں، صحیح عقائد پہنچائیں۔ اس سلسلے میں محنت ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پہ جو ہے پروگرام رکھیں جس میں علماء کرام کی رہنمائی کے جو ہے کے ذریعے عقائد سمجھائے جائیں۔ پھر اس سلسلے میں جو ہے پامفلیٹس وغیرہ جو ہے حاصل کریں، کتابیں حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، صحیح عقائد کی فکر کریں، اور جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے اس سلسلے میں فوری علماء کرام سے رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک